کربلا ایک نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کربلائیں ہیں۔ ہاں حسین کی کربلا سب سے جدا ہے کہ نہ حسین جیسا ہوا نہ ایسی کربلا آئے گی، وہ تو ان کی وجہ سے نکھر گئی، ان کی وجہ سے نکھر گئی، ورنہ تاریخ کربلاؤں سے منور ہے، روشن ہے، منور ہے، روشن ہے۔ میں 4000 سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں۔ فرعون جیسا قاہر جابر، دنیا میں ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام ہے رامسیس۔ فرعون اس کا ٹائٹل ہے کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا ہوں ہی میں۔ یہ صرف ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے، سجدے کروائے بہت سے لوگوں نے، لیکن خدائی کا دعویٰ ایک انسان، تو اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ اب اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہیں کر سکے۔ ماں کی گود سے نکال کر ماں کے سامنے ذبح کر دینا اور کوئی اف نہ کر سکے، کتنی ہیبت تھی؟ نہ تو کتنے جلد سے جلوس نکلتے۔ ہماری حکومتیں تو ویسے ہی حکومتیں کوئی نہیں، یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں، ووٹ کی حکومت کو حکومت تو نہیں کہتے۔ یہ تو ہم سے بڑے فقیر ہیں، ہمارا فقیر 100 روپے پہ خوش ہو جاتا ہے، یہ کرسی لے کر خوش ہوتا۔ فرعون کی حکومت، فرعون 70,000 ذبح کرے اور کوئی اف نہ کرے۔ اس کی بیٹی کی خدمت گزار تھی عورت، باندھی، عورت کمزور اور باندھی ہو تو اور کمزور۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سنے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی۔ اب جیسے پیسہ گھر میں آ جائے تو نہیں چھپتا، ایمان بھی ایسی چیز ہے، نہیں چھپتا، نکل کے رہتا ہے۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کرے، محبت چھپتی نہیں، جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے، اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے، اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے، اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ یہ تو پھر الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا، لیکن اللہ مل جائے، اللہ کو پالوں، خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے، اندر اترنا پڑتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ عشق کا سفر ہے، یہ راہ عشق ہے، یہ راہ عشق ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارہ ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے۔ سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ کلمہ تو کلمہ ایمان، کلمہ عشق ہے، کلمہ محبت ہے۔ دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے۔ اندر میں اترنے والے کے طور اطوار اور ہوتے ہیں، زبان سے بولنے والے کے طور اطوار اور ہوتے ہیں۔ وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا، چھپ نہ سکا، پتہ چل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی، موسیٰ پہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے پکڑوا لیا۔ اولا کی رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے؟ کہاں؟ ربی و ربک اللہ، صرف میرا نہیں فرعون، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ ایمان بھی عجب شے ہے، سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں، آروں سے چر کے کہے لگاتے ہیں، آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں۔ تو شیطان فرعون تو آگ بگولا ہوگی، تیل لایا جائے، کڑاہ میں ڈالا جائے، آگ لگائی جائے، تیل کھولنے لگا، جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول ہوتا ہے، اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں۔ تو اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی، دونوں پکڑوا لی۔ 3 سامنے ہیں، ادھر کھولتا تیل ہے، اسے کہتا ہے مجھے رب مانو، زندگی مبارک، بچیاں مبارک، گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا۔ موسیٰ کے رب کو رب مانو گی، پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا، پھر تمہیں رب بنا دوں گا۔ تو اس باندی نے کہا جو تو 2 ہیں، اگر میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر فقو ما انت قال،
ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں کر. تو انہیں بڑے بچوں کو پکڑا، وہ تو چیخی چلائی، اس سے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے، کھولتا تیل ہے. تو کہ اماں 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 اماں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں، کہ باپ میں اس درجے کا جوش گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے. تو ایک ماں کے سامنے بچی جلنے جا رہی اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے، وہ صبر کی چٹان کھڑی ہوئی ہے. تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈال دی، اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گیا، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا، اسی صبر کا پہاڑ. لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں. پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا، اس نے تو اف بھی نہ کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی، ہڈیاں تیرنے لگی، 1 سیکنڈ میں گوشت ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا تو اس نے کہا اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں. اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو، میری ایک خواہش پوری کرو. کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا، باہر نہ پھینکنا. انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. کود گئی، جل گئی. اس بات پر 2000 سال گزر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں نبوت، 10 سال کے بعد معراج، 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. بیت المقدس کی طرف سفر ہے، مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے. جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کر